اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ الکافرون نمبر 109 بحوالہ تفسیر نمونہ حصہ دوم۔ کیا بت پرست خدا کے منکر تھے؟ ہم جانتے ہیں کہ بت پرستوں کو ہرگز خدا کا انکار نہیں تھا، اور قرآن کی صریح آیات کے مطابق ان سے آسمان و زمین کے خالق کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو وہ یہ جواب دیتے تھے کہ وہ خدا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ تو پھر وہ اس سورہ میں یہ کیسے کہتا ہے، نہ تو میں تیرے معبود کی پرستش کروں گا اور نہ ہی تم میرے معبود کی پرستش کرو گے؟ اس سوال کا جواب بھی اس چیز کی طرف توجہ کرتے ہوئے واضح ہو جاتا ہے کہ بحث مسئلہ خلقت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ مسئلہ عبادت کے بارے میں۔ بت پرست خالق جہاں خدا ہی کو سمجھتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عبادت بتوں ہی کی کرنی چاہیے تاکہ وہ بارگاہ خدا میں واسطہ بنے، یا یہ کہ ہم اصلاً اس لائق نہیں ہیں کہ خدا کی پرستش کریں، لہٰذا ہمیں جسمانی بتوں کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس موقع پر قرآن ان کے اوہام اور خیالات کے پر سرخ عقیل کھینچتے ہوئے رد کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ عبادت تو صرف خدا ہی کی ہونا چاہیے، نہ کہ بتوں کی ہونا چاہیے، اور نہ ہی دونوں کی۔ یہ تکرار کس لیے؟ اس بارے میں کہ پیغمبر کی طرف سے بتوں کی عبادت کی نفی کی تکرار اور مشرکین کی طرف سے خدا کی عبادت کی نفی کی تکرار کس بنا پر ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ تکرار تاکید اور مشرکین کو مکمل طور پر مانوس کرنے، ان کے راستے کو اسلام کے راستے سے جدا کرنے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ توحید و شرک کے درمیان مصالحت کا امکان نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں، چونکہ وہ پیغمبر اکرم کو شرک کی طرف دعوت دینے میں اصرار کے ساتھ تکرار کرتے تھے، لہٰذا قرآن مجید بھی ان کے رد کرنے میں تکرار کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک زندیق ابو شاکر دیسانی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ابو جعفر احول محمد ابن علی نعمانی کو کوفی معروف مومن طاق سے ان آیات کی تکرار کی دلیل کے بارے میں سوال کیا اور کہا کہ کیا کسی عقل مند آدمی سے یہ بات ممکن ہے کہ اس کے کلام میں اس قسم کی تکرار ہو؟ ابو جعفر احول کے پاس چونکہ اس کا کوئی جواب نہ تھا، لہٰذا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ پہنچے اور سلسلہ میں سوال کیا تو امام نے فرمایا، ان آیات کے نزول اور ان میں تکرار کا سبب یہ تھا کہ قریش نے پیغمبر اکرم کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی پرستش کریں اور دوسرے سال ہم آپ کے خداؤں کی عبادت کریں گے، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اور اسی طرح بعد والے سال میں آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور اگلے سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ تو اوپر والی آیات نازل ہیں اور تمام تجاویز کی نفی کی۔ جب ابو جعفر احول نے ابو شاکر کو یہ جواب دیا تو اس نے کہا، ھذا ما حمل الابل من الحجاز، یہ وہ بار ہے جسے اونٹ حجاز سے اٹھا کر لائے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تیرا جواب نہیں ہے بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے۔ بعض دوسروں کا یہ کہا ہے کہ تکرار اس بنا پر ہے کہ ایک جملہ تو حال کے بیان میں کے لیے ہے اور دوسرا مستقبل کے بیان کے لیے، یعنی میں ہرگز بھی نہ تو حال میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور نہ ہی کبھی آئندہ تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا، لہٰذا ظاہراً اس تفسیر پر کوئی شاہد موجود نہیں ہے۔ ایک تیسری تفسیر میں
بھی اس تکرار کے لیے باتیں کی گئی ہیں۔ پہلا جملہ تو معبودوں کے اختلاف کو اور دوسرا عبادت کے اختلاف کو بیان کرتا ہے، یعنی نہ تو میں ہرگز تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا، نہ ہی میری عبادت تمہاری عبادت کی طرح ہے، کیونکہ میری عبادت مخلصانہ اور ہر قسم کے شرک سے خالی ہے۔ علاوہ ازیں تمہارا بتوں کی عبادت کرنا بڑوں کی اندھی تقلید کی بنا پر ہے، لیکن میرا اللہ کی عبادت کرنا تحقیق و شکرانے کے طور پر ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ تکرار تاکید کے لیے ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر وضاحت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ یہاں ایک چوتھی تفسیر بھی بیان کی گئی ہے، جس میں یہ ہے کہ دوسری آیت میں تو یہ فرماتا ہے کہ جن کی تم اب عبادت کر رہے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا، اور چوتھی آیت میں فرماتا ہے کہ میں گزشتہ زمانے میں بھی کبھی تمہارے معبود کی عبادت نہیں کی ہے، چجائے کہ اب کروں۔ یہ فرق اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے دوسری آیات میں تعبدون فعل مضارع کی صورت میں ہے، اور چوتھی آیت میں عبدتم فعل ماضی کی صورت میں بعید نظر آتا ہے۔ اگرچہ یہ تفسیر صرف دوسری اور چوتھی آیت کے تکرار کو تو حل کرتی ہے، لیکن تیسری اور پانچویں آیت اسی طرح اپنی قوت کے ساتھ باقی ہیں۔ لکم دینکم کی آیات کا مفہوم بت پرستی کا جواز ہے۔ کبھی یہ خیال کیا گیا ہے کہ اس سورہ کے آخری آیت جو یہ کہتی ہے کہ میں تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے، تو اس کا مفہوم وہی صلح کل یہ ہے کہ یہ انہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے دین پر برقرار رہیں، کیونکہ یہ دین اسلام کو قبول کرنے پر اصرار نہیں کرتی۔ لیکن یہ خیال انتہائی کمزور اور بے بنیاد ہے، کیونکہ آیات کا لغو و لہجہ اچھی طرح سے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تعبیر ایک قسم کی تحقیر اور تہدید ہے، یعنی تمہارا دین خود تمہیں ہی مبارک ہو اور تم جلدی ہی اس برے انجام کو دیکھ لو گے، جیسا کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 55 میں آیا ہے۔ ترجمہ: مومنین جب کوئی لغو اور بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے روگردانی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال تمہارے لیے اور تم پر سلام، وداع اور جدائی کا سلام، تم جاہلوں کے طلبگار نہیں، اور ہم جاہلوں کے طلبگار نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیتیں اس مفہوم کی گواہ ہیں، جو شرک کی ہر صورت میں سرکوبی کرتی ہیں، اسے ہر کام سے زیادہ قابل نفرت سمجھتی ہیں اور اسے نہ بخشا جانے والا گناہ کا خیال کرتی ہیں۔ علماء نے اس سوال کے دوسرے جواب بھی دیے ہیں، مثلاً یہ کہ آیت میں کچھ محذوف ہے اور تقریر میں اس طرح ہے: لکم جزاء دینکم ولی جزاء دینی، یعنی تمہارے دین کی جزا تمہارے لیے اور میرے دین کی جزا میرے لیے۔ دوسرے یہ کہ یہاں دین جزا کے معنی میں ہے اور آیت میں کوئی بھی چیز محذوف نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنی جزا لوگے اور میں اپنی جزا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحہ کے لیے بھی شرک سے مصالحت نہیں کی۔ کبھی یہ خیال کیا گیا کہ اس سورہ کی آخری آیت جو یہ کہتی ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے، تو اس کا مفہوم وہی صلح کل ہے، اور یہ انہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اپنے دین پر برقرار رہیں، کیونکہ یہ دین اسلام کو قبول کرنے پر اصرار نہیں کرتی۔ لیکن یہ خیال انتہائی کمزور اور بے بنیاد ہے، کیونکہ آیات کا لغو و لہجہ اچھی طرح اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تعبیر ایک قسم کی تحقیر ہے، یعنی تمہارا دین خود تمہیں مبارک ہو اور تم جلد ہی اس برے دین کے انجام کو دیکھ